الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین للہ کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے شہداء بالقسط گواہی دینے کو انصاف کی ولا یجرمنکم ولا یجرمنکم شنآن قوم اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز نہ ابارے الا اللہ تعدلوا کہ تم انصاف چھوڑ دو اعدلوا عدل کرو هو اقرب للتقوی یہی بات زیادہ تقوی کے نزدیک ہے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خوب خبر ہے۔ احکام کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ احکام بیان ہوئے جن میں ہر حکم کا تعلق شخص کی خاص اپنی ذات سے تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف اور حق کی گواہی کا حکم بیان فرمایا۔ یہ ایسے احکام ہے کہ ان کا تعلق دوسروں سے بھی ہے۔ نظام عالم کا دار و مدار یہ عدل اور انصاف اور سچی گواہی پر ہے۔ اگر عدل و انصاف ہوگا اور سچی شہادت ہوگی تو تمام مظالم اور مفاسد کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ گویا اسلام میں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر امن کے قیام کی واحد صورت یہی ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے فیصلہ کن طاقتوں کی طرف سے عدل اور انصاف ہو اور عوام اور رعایا کے اندر سچی گواہی کا چلن ہو۔ انسان کو عدل اور انصاف سے روکنے اور ظلم و جور میں مبتلا کرنے کے عادتاً دو اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ایک اپنے نفس، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں کی طرفداری۔ جب انسان خود جرم کرتا ہے یا اس کے دوست اور عزیز جرم کرتے ہیں یا اس کے رشتہ دار جرم کرتے ہیں تو فطری طور پر انسان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس جرم سے بچ جاؤں، میرے رشتہ دار اس سزا سے بچ جائیں، میرے عزیز اس سزا سے بچ جائے، انہیں معافی مل جائے۔ اسی طرح جب کسی کے ساتھ دشمنی ہو اور عداوت ہو اور دشمن کے ساتھ انصاف کا معاملہ پیش آ جائے تو انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دشمن کو رگڑا لگ جائے اور اس کے خلاف زبردست قسم کی کارروائی ہو۔ تو قرآن مجید نے مسلمانوں کو جو انصاف کا اصول مہیا کیا ہے اس میں ان دونوں باتوں کا سد باب کیا۔ اس سے پہلے سورہ نساء میں شہادت حق کی جہاں اللہ نے تلقین کی، سچی گواہی کی تلقین کی، تو وہاں فرمایا تھا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ کہ سچی گواہی دینی ہے چاہے یہ تمہارے خلاف پڑے، تمہارے والدین کے خلاف پڑے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہاں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یا میرا عزیز، میرے رشتہ دار سزا سے بچ جائیں، اور انہیں سزا سے بچانے کے لیے آپ انصاف کا خون کریں، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ سچی گواہی کی زد اگر اپنے ذات پہ پڑتی ہے، اپنے والدین، بہن، بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں پر پڑتی ہے، مسلمان کو ایسے موقع پر گواہی چھپانا یہ حرام قرار دیا گیا ہے، اسے گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اور اسے سخت ترین سزا کا باعث بتایا گیا۔ دوسری چیز، انسان جہاں عدل اور انصاف میں ٹھوکر مارتا ہے وہ تب کہ جب اس کا دشمن پکڑا جاتا ہے تو اس کو وہاں جناب اب موقع ہے کہ میں دشمن کے خلاف کوئی جھوٹی گواہی دے دوں یا جناب دشمن کے خلاف کیس کو اور دفعہ کو مزید سخت کر دوں۔ تو ایسے موقع پر جناب وہ کیا کرتا ہے، یہ سارے حربے آزماتا ہے تاکہ میرا دشمن اچھی طرح قابو میں آ جائے۔
پولیس کو پیسے دیے جاتے ہیں سخت سے سخت دفعہ لگانے کے لیے. بندے نے تھپڑ مارا ہے لیکن جناب دفعہ لگائی جاتی ہے ڈنڈے مارنے کی، اور اس نے لڑائی کی ہے لیکن دفعہ لگایا جاتا ہے اغوا کا، جھوٹے دفعات لگائے جاتے. یہ کیوں کہ دشمن ہے تاکہ اسے خوب رگڑا لگے، ہمارے ساتھ عداوت ہے تاکہ جناب اس کی صحیح طریقے سے مرمت ہو جائے. آج دنیا میں یہی ہوتا ہے، پولیس یہی دو کام کرتی ہے، رشوت لیتی ہے، پیسے لیتی ہے. اور جب مجرم رشتہ دار ہوتا ہے تو رشتہ دار پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا جرم تو سخت ہے لیکن دفعہ تھوڑی کمزور رکھو، وہ معمولی دفعہ اس پہ لگا لیتے، یا اس دفعہ کے اندر ایسا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے الفاظ لکھ دیتے ہیں ایف آئی آر کاٹتے وقت کہ ان الفاظ میں قانونی طور پر مجرم کو راستہ نکلتا ہے. اس لیے پاکستان میں کسی مجرم کو جب سزا ہوتی ہے تو یہ جناب وہی مجرم ہو سکتا ہے جس کا کوئی رشوت دینے والا نہ ہو، کوئی سفارشی نہ ہو، تو اس کو ٹھیک طریقے سے سزا مل جاتی. لیکن اگر کوئی مجرم ایسا ہے کہ اس کے پیچھے پیسہ ہے، اس کے پیچھے طاقت ہے، تو پولیس جناب اس سے مروب ہو کر یا رشوت لے کر مفادات کے غرض سے ایف آئی آر میں گڑبڑ کرتی. جب تک پولیس ایف آئی آر ٹھیک نہیں لکھوائے گی قانونی طور پر، اس وقت تک ملک میں امن اور انصاف نہیں آ سکتا. دوسری طرف اگر مجرم جناب اس نے جرم معمولی درجے کا کیا ہے لیکن جن کا جرم کیا ہے وہ طاقتور لوگ ہیں، تو وہ پولیس کو پیسے دے کر سخت سے سخت دفعے اس پہ لگا دیتے، وہ بیچارہ رولتا رہتا ہے. اگر اس کی سزا 5 سال بنتی ہے تو وہ 10 سال رگڑے کھاتا ہے، 10 سال بنتی ہے تو عمر کے رگڑے کھاتا ہے. تو جتنا اس کا جرم تھا اس سے زیادہ جناب اس پر سزا ڈال دی گئی. قرآن نے اس سے بھی روکا. یہاں پر سورہ مائدہ میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، تمہاری عداوت ہے، تو یہ عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ جناب کیا کرو، بے انصافی کر دو. انصاف کو نہیں چھوڑنا، دشمن ہے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کر. ہرمزان یہ فارس کا ایک بڑا جرنیل تھا اور بڑی جنگ صحابہ نے اس کے خلاف لڑی. ہرمزان ایک دفعہ گرفتار ہوا، اس نے معاہدہ کیا اور چھوٹ گیا، پھر معاہدے کی خلاف ورزی کی. دوسری دفعہ وہ جناب محاصرے میں آیا، اس نے پھر معاہدہ کیا، معاہدے کے بعد دوبارہ سہبارہ اس نے جناب معاہدہ توڑ دیا. صحابہ کرام نے لڑتے لڑتے ہرمزان کے جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا. ہرمزان قلعے کی چھت پہ چڑھا، دیوار پہ چڑھا، فصیل پہ اس نے ایک تیر مارا اور حضرت برا رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. دوسرا تیر مارا، دوسرے صحابی کو شہید کر دیا. تو اس وقت جو مسلمانوں کے سالار تھے ان سے انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جناب سینکڑوں تیر ہے اور جب تک یہ تیر نہیں ختم ہوتے تم میں سے ایک ایک کو ماروں گا، بس میرے ساتھ معاہدہ کرو. انہوں نے کہا کہ معاہدے تو آپ کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، آپ جناب ہر دفعہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا بس میری آخری بار ہے، آپ مجھے اپنے امیر المومنین کے پاس لے جاؤ، میں اس سے بات کروں. صحابہ کرام نے اس کو امن دے دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ تیار ہوا کہ بھئی اس کو مدینہ لے جائے. حضرت انس کے بھائی کو اس نے شہید کیا تھا. وہ دستے کو لے کر برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کے بھائی تھے، تو ان کو شہید کیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرمزان کو قید کر کے فوجی دستے میں مدینہ لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا ہرمزان تو نے بڑے معاہدے توڑے ہیں، آج جو ہے میری تلوار سے تجھے کوئی نجات نہیں دے سکے. انہوں نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے، اس وقت تک مجھے امن دے دو. انہوں نے کہا کیا خواہش ہے؟ کہا پانی پینا چاہتا ہوں. پانی منگوایا، حضرت عمر نے سامنے رکھا. انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ پانی پینے سے تم مجھے پہلے قتل کر، مجھے امان دے دو پانی پینے تک. حضرت عمر نے فرمایا یہ پانی پینے تک تجھے امان ہے. ہرمزان نے لات ماری اور پانی گرا دیا.
حضرت عمر سے کہا کہ جس پانی پینے تک تو نے مجھے امان دی تھی وہ پانی تو گر گیا، اب میں تو اسے پی نہیں سکتا، وہ تو چلا گیا، لہذا اب مجھے امان ہے۔ تو حضرت عمر نے تلوار نکالی کہ اللہ کے دشمن، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ کوئی امان نہیں ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس فوجی دستے کے سپہ سالار تھے جو ان کو لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ امان دے چکے ہیں، آپ امان دے چکے ہیں اس کی، آپ نے کہا تھا یہ پانی جب تک نہیں پیو اس وقت تک امان ہے، تو پانی تو گر گیا، اب تو نہیں پیا جا سکتا، لہٰذا ایسے امان ہے۔ حضرت عمر نے حضرت انس سے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے ہمیں۔ نے کہا نہیں امیر المومنین، آپ کے جو الفاظ ہیں قانونی طور پر ان الفاظ میں اس مجرم کو گنجائش مل رہی۔ انہوں نے کہا یہ برا کا قاتل ہے، آپ کے بھائی کا قاتل ہے، میں اسے کیسے چھوڑوں؟ حضرت انس نہیں مانے، حضرت امیر المومنین سے بحث کی۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا حضرت عمر نے کہ بھئی کسی ایک اور صحابی کی تائید پیش کرو، کسی بڑے صحابی کی، عالم فاضل صحابی کی تائید پیش کرو۔ حضرت انس تو نوجوان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ باہر گئے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام نے مسئلہ سنا کہ حضرت عمر نے کیسے الفاظ کہے، انہوں نے کہا یہ الفاظ کہے کہ یہ پانی پینے تک آپ کو امان ہے۔ حضرت زبیر نے فرمایا امیر المومنین آپ امان دے چکے۔ اب جناب یہاں پر فارس سے ایک بندہ گرفتار ہو کے آیا ہے، وہ بندہ گرفتار ہو کر آیا ہے جس نے مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کیا ہے، جس کے ہاتھ ان کے خون سے رنگے ہوئے۔ یہاں مسلمانوں کو کون سی عدالت ہے جو حضرت عمر کا احتساب کرے گی کہ تم نے ہرمزان کو قتل کیا؟ وہ ایک جنگی مجرم ہے، وہ جنگی قیدی ہے۔ لیکن لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، یہ آیت جن صحابہ کو سکھائی گئی تھی نا، وہی حضرت عمر سے بحث کر رہے ہیں کہ عدل کے خلاف ہے، دشمن ہے ہمارا، لیکن قانونی طور پر اس کو ہم امان دے چکے ہیں، اسے گنجا، اگرچہ اس نے امان دھوکے سے لیے لیکن قانونی طور پر اس کو تقویت مل رہی ہے، لہذا یہ امان ہم نہیں توڑ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان کو چھوڑ دیا۔ ہرمزان نے یہ ماجرا دیکھا تو کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا، تو کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا کہ یہاں دیکھیں نہ میرا ملک ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ میری کوئی طاقت ہے، میں دشمنوں کے ہاتھ میں ہوں، اور ان کے یہاں اتنا عدل و انصاف۔ مسلمان معاشرہ جو ہے یہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ نہیں بنا تھا، نہ کوئی بڑے بڑے صحابہ کرام ڈگری یافتہ تھے، نہ تعلیم یافتہ تھے، نہ کوئی بڑی ان کے پاس سندیں تھیں، نہ کوئی بڑی متمدن زندگی تھی، قبائلی لوگ تھے۔ ان کا معاشرہ، اس کی اصل سپرٹ اور اس کی روح یہ عدل و انصاف۔ وہاں ہر بندہ مطمئن تھا کہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا، مظلوم اس کو یہ یقین ہوتا تھا کہ مجھے اپنا حق ملے گا، اور ظالم وہ اس خوف میں ہوتا تھا کہ میری ضرور پکڑ ہوگی۔ وہاں نہ مظلوم کے لیے جناب خوف تھا، نہ ظالم کے لیے آزادی تھی، کہ مظلوم بیچارہ اس خوف میں رہے کہ میرا حق کون لے گا، اور ظالم دھن تناتا پھرے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ ایسا معاشرہ نہیں تھا، وہاں بڑے سے بڑا آدمی وہ قانون کے سامنے جواب دہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مصری آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے مصر کے گورنر کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا، آپ کے مصر کے گورنر کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اس وجہ سے کہ گورنر کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص اور ان کے بیٹے دونوں کو بلایا مدینہ، اور مصری کو کہا کہ اٹھو اور مارو اس کو تھپڑ، گورنر کے بیٹے کو تھپڑ مارو۔ وہ مصری اٹھا اور گورنر کے بیٹے کو تھپڑ مار۔ پھر حضرت عمر نے اس کو کوڑا دیا اور کہا کہ عمر بن عاص کی پشت پر بھی ایک کوڑا لگاؤ کہ اس کی گورنری کی وجہ سے اس کے بیٹے کو اتنی جرت ہوئی ہے کہ اس نے رعایا پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس نے کوڑا واپس کیا، کہا امیر المومنین میرا مجرم اس کا بیٹا تھا، اس کا باپ نہیں، میرا انتقام جس سے تھا میں نے لے لیا، میں اس کے باپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔
جب قانون میں اتنا انصاف ہوتا ہے، حکمران اتنے منصف ہوتے ہیں، تو رعایا میں بھی انصاف ہوتا ہے، پھر رعایا کے اندر بھی عدل ہوتا ہے۔ آج جو مسلمان معاشرہ ہے اس کے اندر عدل نہیں ہے، حکمرانوں کا کیا رونا روئیں، دینداروں میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ ہم ہر جگہ اپنے لیے سپیس چاہتے ہیں، ہم جرم کریں تو ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم بچ جائیں، دوسرا جرم کریں تو ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ پکڑا جائے۔ اگر کوئی ہمارا مخالف ہے تو جہاں اس مخالف کو نقصان پہنچانے کا موقع آتا ہے ہم نقصان پہنچاتے ہیں، ہر طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ان لوگوں کا مزاج ہے جو 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ان لوگوں کا مزاج ہے جو جناب حج اور عمرے اور طوافیں کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا مزاج ہے جو مسند حدیث پہ بیٹھ کر تدریس کرتے ہیں۔ ان کا مزاج بھی یہ ہے کہ اپنے لیے سپیس ڈھونڈو، اپنے لیے گنجائش نکالو اور دوسرے کو رگڑا لگاؤ۔ تو قرآن پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء۔ پہلے عہد و پیمان لیا مسلمانوں سے، پھر یہاں بتلا دیا کہ صرف زبان سے وہ عہد و پیمان کافی نہیں ہے، عملی رنگ میں اس کا ثبوت پیش کرو۔ اور عملی رنگ میں ثبوت کیا ہے کہ جناب کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ انصاف کی خاطر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اس آیت پہ مزید گفتگو کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔